احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ بولے شاباش. روزہ رکنے کا نام ہے. کن چیزوں سے؟ کھانے سے نہیں, کھانے سے, پینے سے, اور نفسانی خواہشات اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرنے سے رکنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی اسلام میں جب روزہ فرض ہوا نا, روزہ فرض ہوا تو افطاری کے بعد اس وقت تک کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے کی اجازت ہوتی تھی جب تک سو نہ جائے. یہ پہلا حکم تھا. اب ہوا کیا کہ ایک صحابی تھے قیس بن صرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے جی؟ حضرت قیس بن صرمہ انصاری. ایک انصاری صحابی تھے. سارا دن باغ میں مزدوری کرتے رہے, شام کو گھر آئے, روزہ رکھا ہوا ہے, روزے کی حالت میں شام کو گھر آئے, بیوی سے افطاری کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی. غربت کا زمانہ تھا, گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. وہ پاس کہیں سے لینے کے لیے گئے, تھکے ہوئے تھے, لیٹے, آنکھ لگ گئی. کیا ہو گیا؟ سو گئے, آنکھ لگ گئی. اور حکم کیا ہے؟ ہاں جی, سونے کے بعد اب کھانا پینا اور سارا ختم. اب اگلے دن اٹھے, پھر روزہ شروع ہو گیا. وہ آج 14ویں صدی تو مسلمان تھے, ہے نہیں سی, 14ویں صدی کا مسلمان نہیں تھا کہ جی سارا دن مجھے کام کرنا پڑتا ہے, دکان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, تو اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. گرمی بڑی زیادہ ہے, دھوپ ہے, بڑی چلچلاتی دھوپ ہے, بچوں کے لیے روزی کم. اللہ نے نہیں پتا. اللہ اعوذ باللہ, یوں ہم بکواس کرتے ہیں, میں اس کو بکواس کہتا ہوں کہ اللہ نے نہیں پتا. تو صحابی رسول تھا, وہ تھا جس کے دل کو اللہ کے نبی نے یزکیہم, ایمان ان کے دلوں کے اندر اللہ نے داخل کر کے ان کے دل کو پاک کر دیا تھا. دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی. پھر روزے سے, دھوپ تھی, گرمی تھی, سارا دن باغ میں کام کرتا رہا, دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گیا. دوپہر کے وقت ظاہر بات ہے اب 24 گھنٹے پہلے گزر چکے ہیں, اوپر مزید پھر روزہ آ گیا, خالی پیٹ ہے اور سارا دن کام کر رہا ہے, بے ہوش ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پہنچایا گیا, بتایا گیا, اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرما دیا, احل لکم لیلۃ الصیام, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم, اپنی عورتوں کی طرف بے حجاب ہونے کی اجازت دے دی ہے. اب جناب وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے, اب نیا حکم آ گیا ہے. اب صبح صادق تک وہ آگے آ رہا ہے, کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, فجر تک, صبح صادق تک آپ کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, اور اپنی ازواج کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی خواہش بھی پوری کر سکتے ہو. یہ حکم اللہ نازل کر دی. آسانی کر دی کہ نہیں کر دی جی؟ اج ساڈے کول یہ ہوندی, اثر بھائی, اشرف بھائی, ایمانداری نال دسو, ساڈے کول 6 گھنٹے دا 8 گھنٹے دا روزہ, اساں آدھا جی تھک جانے ہیں. ہاں, یہ 24 گھنٹے دا روزہ رکھنا تو ہے, تو پھر کی ہو گیا؟ ہاں, یہ اللہ نے کرم کیا کہ نہیں کیا؟ حلال کر دیا کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم, الرفث الی نسائکم, اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا, ان کے پاس جانا تمہارے لیے جائز قرار دے دی. کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے, وہ تمہارا. نماز 7:30 بجے یا 6:30 دسو بھی سی نہیں یار. ہن لباس لکم, وہ تمہارا لباس ہیں, وانتم, اور تم سب لباس لہن, ان کا لباس ہو. یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے, اشارہ اللہ نے بڑا لطیف کیا ہے. لباس کس لیے ہوتا ہے؟ پردے کے لیے ہوتا ہے, اپنا ستر چھپانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا ستر چھپاتے ہیں. ایک بات یہ بات ہے. دوسری بات, لباس فرمایا ہے. لباس, ہم لباس کون سا پہنتے ہیں؟
جو بھی کوئی دے دے، پیلا نیلا رتا کالا بگا چٹا سارا پہن لیں گے. ہاں بول دے کیوں نہیں یار؟ یا اپنی پسند کا پہنتے ہیں، اپنی پسند کا پہنتے ہیں نا. تو اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. یہاں یہ اشارہ ہے کہ لباس وہ چنو جو تمہیں پسند ہو، لباس وہ چنے جو تمہیں. لباس پسند کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکا اپنے خاندان میں سے دیکھی والی کوئی لڑکی اس کو پسند ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اما آدھی نہیں میں اپنی بہن دی کڑی لینی تیرے واسطے، میں اپنے برا دی بیٹی تیرے واسطے لینی، ابا آدھا نہیں میں اپنے برا دی میں اپنے بہن دی کڑی تیرے واسطے لینی ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ سب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب نہ وہاں بچی کی پسند کا کوئی دار و مدار ہے اور نہ بچے کی پسند کا لحاظ کیا گیا، درمیان میں ہوا کیا کہ پیو اپنی کوشش کی تھی، اماں نے اپنی طرف چھکائی کی تھی، جناب کوئی ایک ڈاٹا ہو گیا، اس مطابق ہو گئی، اس کے بعد نباہ نہیں ہوا، اب ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ خاندان ٹوٹ گیا. کیونکہ طلاق ایک ایسا عمل ہے، اگر کوئی آدمی کسی نے نماز سے کسی کو روکا ہے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا، حج سے روکا ہے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے روکا ہے شیطان اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا اس بات پر شیطان خوش ہوتا ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان کیا ہو جائے؟ طلاق ہو جائے، تفریق ہو جائے. اس پر جتنا شیطان خوش ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور عمل سے، اتنے کسی اور گناہ سے شیطان خوش نہیں ہوتا. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ طلاق ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے دو فرد جدا نہیں ہوتے، دو خاندان جدا ہوتے ہیں، دو خاندان. تو اس سے معلوم کر لیں کہ اللہ رب العالمین کو کتنی یہ بات ناپسند ہے کہ خاندانوں کے اندر پھوٹ پیدا ہو. اللہ اس بات کو پسند ہے. تو جب دو خاندانوں کو اللہ سے نہیں پھوڑنا چاہتا تو کیا مسلمانوں کے اندر پھوٹ اللہ پسند کرتے ہیں؟ ہاں تو ہم نے کیوں بنائی ہوئی ہے؟ ہم سمجھ آندی بھی نہیں. یہ اتحاد اور اتفاق کی اللہ بار بار اہمیت ذکر کر رہے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کر بیٹھو گے. خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا روزے کا حکم دے کر کہ سونے کے بعد رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ جماع ہم بستری اور مباشرت نہیں کرنی، صبح تک کھانے پینے سے اور سارا چیزوں سے رکنا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ تم یہ عمل پورا اس حکم پر پورا نہیں اتر سکو گے، اس لیے فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا. وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر لو، اپنی خواہشات ان سے پوری کر لو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس نصیب کو، اس قسمت کو، اس رزق کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. کیا مراد ہے اسے؟ اولاد مراد ہے. کیونکہ نکاح صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہے، نکاح صرف نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ افزائش نسل کے لیے ہے، یہ توالد اور تناسل کے لیے ہے. اللہ یہ الخلق و عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کب تک کھانا ہے؟ اس وقت تک کھاتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. جب یہ آیت اتری نا، حضرت عدی ابن حاتم، کیا نام ہے جی؟ عدی، وہ حاتم تائی نہیں آپ نے مشہور سنا، اس کا بیٹا عدی، اس نے 2 دھاگے لے لیے،
ایک کالا ایک سفید سرانے کے نیچے رکھ لیا, کھانا شروع کر دیا, اٹھا کے دیکھتا ہے بھئی فرق نظر نہیں آتا بھئی کالا کیا چٹا کیڑا ہے, ہاں کھاندے رہے. وہ جب سورج چڑھا ہے نا سامنے تو اولے روشنی پائی تو پتہ لگا بھی ایک کالا تے چٹا ہے. اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئی, یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا ادی آپ کے دھاگے تو بڑے لمبے, آپ کے دھاگے تو. پھر آگے اللہ نے یہ بیان اتار دیا من الفجر, اس سفید اور کالے دھاگے سے مراد فجر کی سفیدی ہے. فجر کے وقت, صبح صادق کے وقت جو روشنی ایسے چوڑائی میں نہیں پھیلتی, چوڑائی میں, لمبائی میں نہیں, افق لمبائی میں نہیں, چوڑائی میں جو نیچے ایسی روشنی آتی ہے نا, یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت روشنی اوپر کناروں پر آتی ہے, وہ روشنی مراد ہے. سمجھ رہے, یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ جناب تم کالے اور سفید دھاگوں سے یہ دھاگے لے لو. ثم اتم الصیام, پھر روزہ پورا کرو الی اللیل, رات تک. کب تک بھائی؟ رات تک. رات داخل نہیں ہے روزے میں, یاد رکھو, رات تک اللہ نے فرمایا ہے. یہاں ایک عربی کا قاعدہ ہے, غایہ اور مغیہ. ایک چیز ہے انتہا, انتہا. مثلا آپ کہتے ہیں میں یہاں سے دوڑا اس دیوار تک, اس دیوار سے, وہ دیوار انتہا ہے. وہ دیوار کیا ہے؟ انتہا, حد ہے, غایہ ہے, غایہ. اور میرا یہاں سے دوڑنا مغیہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر اس دیوار سے پر نکل جاؤں گا نا تو آپ کہیں گے بھئی نہیں آپ ہار گئے, وہ دیوار انتہا ہے. تو یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ قانون یہ ہے, غایت اور مغیہ اگر جنس ایک ہو, غایت اور مغیہ کی جنس ایک ہو تو غایت مغیہ کے اندر داخل ہوگی. مثلا وضو میں اللہ نے فرمایا نا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, چہرے دھوو اور ہاتھ دھوو کہاں تک؟ کونیوں تک. تو یہاں یہ ہاتھ دھونے کی انتہا اللہ نے بیان کی ہے کونی, اور بیان دھونا مغیہ کیا ہے؟ ہاتھ دھونا, ہاتھ. اب ہاتھ ہے کیا؟ ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا ہاتھ ہے. یہ سارا کیا ہے؟ ہاتھ ہے. تو یہ چونکہ یہ حصہ بھی ہاتھ میں شامل ہے نا, اس لیے یہ کونی اس دھونے کے اندر شامل ہوگی. اگر غایت, جس چیز کی غایت بیان کی جا رہی ہے اس کی جنس میں نہ ہو تو پھر غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہوگی. جیسے یہاں پر رات اور دن دو الگ الگ چیزیں ہیں نا, رات اور دن دو الگ الگ چیزیں, الگ جنس ہے, رات الگ چیز ہے, دن. تو اب یہاں پر یہ جو رات ہے نا یہ دن میں داخل, تو روزے کی انتہا کب ہے بھائی؟ رات. جیسے ہی رات شروع ہو, رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے. اب سورج غروب ہونے کے بعد شفق میں اندھیرے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا, یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ مکروہ ہے, ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ عیسائیوں کی طرح نہ بنو. عیسائی جناب افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں, یہودی اور عیسائی تاخیر کرتے ہیں, بلکہ جب تک میری امت افطار جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی اس وقت تک خیر پر رہے گی, خیر پر رہے گی. سحری میں تاخیر, تاخیر سے مراد یہ ہے کہ بالکل آخری وقت کھائے, کیونکہ آخری وقت کھائے گا تو آگے دن میں اس کو روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اگر کوئی بندہ 2 بجے کھا کے سو جائے, بڑا بندہ سارے سے, تو پھر جب صبح نماز کے لیے اٹھے اس وقت تو اس کا ہضم ہو گیا, اب آگے روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا. اور افطاری کیا کرنی ہے؟ جیسے ہی غروب ہو گیا اس کے فوراً بعد کیا کر لینی ہے؟ اب آپ اندھیرے کا انتظار میں بیٹھیں, یہ جائز نہیں ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اوپر چونکہ رات کو مباشرت کرنے کی اجازت دی تھی نا, اب یہاں اعتکاف کے اللہ مسائل بیان فرما رہے ہیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ, اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو, ان کے قریب مت جاؤ. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو. اعتکاف کی حالت میں رات کو بھی آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. سمجھا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. فلا تقربوها, انہاں دے نیڑے بھی
ہاں نیڑے نہیں جانا انہاں دے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس. اور یوں ہی اللہ اپنے احکام کھول کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون, تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے. یہ سارے احکام کس لیے؟ اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے. روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی تو منہ کے اندر پانی لے جا کر باہر پھینک دیتا ہے, ورنہ ایک گھونٹ پی لے اور آدھا باہر پھینک دے, کسی کو کیا پتہ. ہاں لیکن کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اللہ فرماتے ہیں الصوم لی, روزہ میرے لیے, میرے لیے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. جی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تیسرا امور انتظامیہ بیان ہو رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا. سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے روزے کا ذکر تلے آگے مال حرام تو اللہ منع فرمان دیتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آئی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو روزوں کا ذکر ہے, پھر آگے پھر چاند کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, درمیان میں یہ مال حرام سے منع کیے کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تو نے روزہ رکھا ہے نا, روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تیرے اندر اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو, اور تو نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے حلال کھانے سے, حلال پانی سے, حلال بیوی سے روزہ رکھا, اس سے رک گیا, تو یہ مال حرام, یہ وہ تو ایک مہینے کا روزہ ہے, وہ کیا ہے, اور مخصوص وقت کا روزہ ہے. لیکن یہ کیا ہے, یہ 24 گھنٹے اور 12 سال اور پوری 12 مہینے اور پوری زندگی اس سے روزہ رکھنا ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, مت کھاؤ اپنا مال آپس میں ناجائز طریقے سے. اموالکم فرمایا ہے, یعنی وہ جو دوسرے کا مال ہے وہ بھی تیرا بھائی ہے نا یار, کیونکہ مسلمان کا کیا ہے, بھائی ہے نا. تو اس کا مال اگر تو ناجائز طریقے سے کھائے گا, گویا اپنا مال ناجائز طریقے سے کھائے. ناجائز میں کیا چیز آتی ہے بھائی؟ ناجائز طریقے سے جتنے بھی خلاف شریعت طریقے ہیں نا, وہ سارے ناجائز میں بالباطل کے اندر آتے ہیں. جتنے بھی, چاہے آپ 1 نمبر 2 نمبر چیز 1 نمبر بنا کر اس کو بیچ رہے ہیں, ناجائز ہے نا. چاہے آپ ردی مال اعلیٰ کر کے بیچ رہے ہیں, چاہے آپ مال مکس کر کے اعلیٰ اور ادنا کو مکس کر کے ایک ہی بھاؤ پر بیچ رہے ہیں, چاہے آپ دودھ میں پانی ملا کر وہ دے رہے ہیں, چاہے آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, چاہے آپ دین حق کے اوپر پردہ ڈال کر, توحید پر پردہ ڈال کر لوگوں سے نذرانے چندے نیازیں لے کر کھا رہے ہیں, وہ بھی کیا ہے, ناجائز طریقہ ہے, حرام ہے. توحید اللہ کی وحدانیت پر پردہ ڈال کر نا لوگوں سے چندے وصول کر رہے ہیں, لوگ اس پر تو خوش ہوتے ہیں. قرآن نے نہیں بتایا اذا ذکر اللہ وحدہ, جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے نا, اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, تو ان لوگوں کے دل جن کا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے, ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب اللہ کے سوا اوروں کے تذکرے ہوتے ہیں, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ہوئی نا گل, منن والا یہ تو منکر ہوئے, یہ تو منکر ہے. یہ ہے اصل بات. توحید پر پردہ ڈال کر لوگوں سے چندے وصول کرو گے, مال حرام کا جس طرح یہودیوں کا طریقہ تھا, یہودیوں کے مولوی اور پیر کرتے تھے نا, ان کا بھی یہی طریقہ تھا. اسی لیے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ آخری پیغمبر کیا ہے, حق, سچ, اور اس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن سچ ہے, لیکن کیوں نہیں مانا؟ مانیں گے تو چندے بند ہو جائیں گے, وہ جو ریوڑیاں بند ہو جائیں گی,
وہ نذرانے بند ہو جائیں گے. یہی خوف ہے، یہی خوف ہے، یہی خوف ہے. اس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، وتدلوا بها الى الحکام، اور انہیں حکام تک بھی نہ پہنچاؤ، حاکموں تک بھی نہ پہنچاؤ رشوت کے ذریعے. پتہ ہے کہ جج اب یہ فیصلہ میرے خلاف ہونے والا ہے تو راتوں رات جج کے ریڈر کے پاس پہنچ گیا، لکھاں دی جناب علی گڑی بھری، صندوقڑی بڑی، رانا صاحب، رانا شبیر صاحب کتے پہنچ گیا، جج دے ریڈر کو پہنچ گیا، اتنے جا کے راتوں رات فیصلہ کی ہو گیا، تبدیل ہو گیا. ہاں او جیسے بلعم باورا، اگر جج پھر بھی نہ بکے نا، پھر وہ دی بیوی کو لپٹ جا سن، آخری ہتھیار ہوئے، آخری ہتھیار وہ پھر منائی لیندی. ہاں اس تو کتنے نکل سکتا ہے نصیر بھائی. ہاں وہ صحیح حدیث، صحیح واقعہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. بلعم باورا کا، بلعم باورا بنی اسرائیل کے اندر ایک مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات شبیر بھائی اس کو کہتے ہیں جو بھی دعا اللہ سے مانگے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. فرعونیوں نے اسے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے کہا. اس نے کہا بدبختو، وہ اللہ کا برحق پیغمبر ہے، اللہ کا سچا نبی ہے، میں اس کے خلاف کیسے بد دعا کروں. انہوں نے بڑی آفر کی، بڑا پیسہ اس کے سامنے رکھا، نہیں. آخر وہ پیسہ باہر سے ادھر پہنچ گیا، وزارت داخلہ کے پاس پہنچا. یہ حضرت صاحب راتی گھر گئے، انہوں نے آخنا بھائی ہاں بھائی رات اتنے گزارنی ہے، جیل گزارنی ہے. ہاں صبح اٹھ کے وہ دعا دے واسطے ہاتھ اٹھائے، ہاں جو جیسے زبان کھولی اللہ نے اس کی زبان لٹکا دی، اللہ نے اس کی زبان لٹکا دی، اور اس کے بدلے میں اصحاب کہف کے کتے کو اللہ جنت میں داخل کریں گے اور اسے جہنم کے اندر لے جائیں گے. پیسہ ہے نا، دولت ہے، دولت چیز ہی ایسی ہے، بڑے بڑوں کا دماغ پاگل کر دیتی ہے. اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگا کرو، اللہ سے دعا کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں یعنی مال دینا تو مال کیسا ہو، وہ بھلائی کا ذریعہ ہو، وہ فتنہ اور آزمائش نہ ہو.